نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. After Hamd Sana, Durud, salutations of peace on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his noble family members and his companions. And after that, my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. چونکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، بڑا ہی بابرکت مہینہ، جس کے لیے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، اور اسپیشل دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے برکت رکھ دے رجب میں اور شعبان میں، اور ہمیں خیر خیریت سے رمضان تک پہنچا. یہ دعا آقا علیہ السلام نے سکھائی اس مہینے کے لیے اسپیشل. اور آج رجب کی 14 تاریخ ہے اپنے یہاں US میں، اور کل جو گزشتہ 13 رجب المرجب مولا کائنات، مولا کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کا یوم میلاد تھا. آپ کی پیدائش 13 رجب المرجب کو ہوئی. تو آج جو مختصر وقت ہے اس میں کچھ آیات اور احادیث مبارکہ وقت کی مناسبت کے ساتھ میں عرض کروں گا. یعنی آج کا ہمارا ٹاپک ہے شان علی علیہ السلام. پہلے تو بات یہ سمجھ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نسب وہی نسب ہے جو نبی کریم علیہ السلام کا نسب ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک جن جن پشتوں میں سے شان نور نبی علیہ السلام کا نور آیا ہے، انہی پشتوں سے نور علی آیا ہے. آپ کا نسب کوئی الگ نسب نہیں ہے. ہم اپنے نسبوں میں دیکھیں نا، ہم اوپر کتنا تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کون تھے. کیوں جی؟ کوئی ہندوؤں سے مسلمان ہوا ہے، کوئی سکھوں سے مسلمان ہوا ہے. ہمارے اوپر آباء و اجداد اوپر تو سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن درمیان میں ہمارے نسبوں کا کوئی پتہ نہیں. لیکن کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا نسب نانیال کی طرف سے بھی دادیال کی طرف سے بھی حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، اور ادھر حضرت حوا سے لے کر حضرت آمینہ تک سب پاک پشتوں سے گزرا ہے. میرا نور تمام رشتے نکاح کے ساتھ رہے ہیں. درمیان میں چاہے کوئی دین تھا نہیں تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نور سب پاک پشتوں سے گزرا ہے. اور اسی طرح مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا بھی جو نور ہے
وہ بھی انہی پاک پشتوں سے گزر کر آیا. اور پھر یہ نور حضرت عبد المطلب تک ایک ہی نسب میں تھا, پھر الگ الگ ہوا حضرت عبداللہ اور ادھر حضرت ابو طالب, الگ الگ ہوا, اور پھر یہی نور آ کر اکٹھا ہو گیا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی صورت میں, اور امام حسین اور حسن, پھر یہاں پر نور اکٹھا ہو گیا. تو یہ نسب یعنی پاک پشتوں سے, جیسے حضور علیہ السلام کا نور پاک پشتوں سے آیا ہے, ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نور ہے وہ پاک پشتوں سے آیا ہے, وہی نسب ہے. حضرات اکرامی قدر, یہ تو اردو میں پہلے میں نے بات سمجھا دی. اب کیونکہ ہمارے کچھ دوسرے دوست بھی ہیں, اب ہمیں انگلش میں کچھ کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ said in Surah Anfal and Surah number 8 and verse number 30. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. And when the disbelievers were engaged in hatching conspiracy against you, one time came when all disbelievers, they were together and they were plotting, they were planning against, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, against you. What was the planning? What was the plotting? لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. They decided only three things. And one of them, they said, we have to do. What was the plotting? Allah subhanahu wa ta'ala said, the first of all, they decided, the disbelievers, the kings of all tribes, they came together and they decided. And one more thing, according to Tafsir Ibn Kathir, Iblis came to them in one shape of old person, and he said, I am from Najd, and I came to know you have a meeting, and that's why I came here. And this meeting is against Muslims. This meeting is against Muhammad bin Abdullah. That's why I came here. Basically, he was Shaitan, Iblis, and he said, I came from Najd. And the kings of tribes, they said, okay, you can come. And after that, the first agenda of meeting, they said, لِيُثْبِتُوكَ. First of all, we have to captivate to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. یہ پہلا مشورہ ہو رہا ہے. The first agenda, first number agenda is this. لِيُثْبِتُوكَ. We can imprison Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the second one, or يَقْتُلُوكَ, or we can kill him. Astaghfirullah. And the third one, or يُخْرِجُوكَ, or we can expel him from this city, Makkah. And when Shaitan, Iblis listened these things, three things, Iblis said, first two things, I don't like it. But the third one is good. You can expel. Or the second one is more good. You can kill him. Astaghfirullah, astaghfirullah. You can slay him, but my opinion is, the opinion of Iblis, you can call the one person from all tribes, and they can come and they can kill and slay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جب سارے ٹرائبز میں سے ایک ایک بندہ آ کے کرے گا تو پھر یہ بدلہ نہیں لے سکیں گے. اگر کوئی ایک بندہ یعنی قتل کرتا ہے, نعوذ باللہ شہید کرتا ہے, تو پھر تو یہ جو ہیں ان کے خاندان والے یہ بدلہ لے لیں گے. دیکھیں شیطان کی کیا یعنی کہ کہاں تک اس کا ذہن پہنچتا ہے. The best thing is
the one person from all tribes can come and Nauzubillah, kill him. And that they decided, and all the participants of that meeting, they lied. And after that, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ. They were plotting. They were planning. But وَيَمْكُرُ اللَّهِ, the other side, Allah subhanahu wa ta'ala was planning. ایک طرف ان کی پلاننگ, ان کی سازش تھی, اور ایک طرف اللہ کی پلاننگ تھی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And Allah is the best of the secret planners. اب اللہ کی پلاننگ کیا تھی؟ What was the planning of Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala said to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tonight don't sleep on your bed. Don't go to bed on your bed today, tonight. Call to Ali radiyallahu ta'ala. He can sleep on your bed and you leave. Allah. This was the planning of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ اللہ کا انتخاب تھا کہ بستر رسول بستر علی کو دے دیا, علی کو دے دیا. وہ اللہ کا انتخاب ہے, کبھی مصلح رسول صدیق کو دے دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے, کبھی بستر رسول علی کو دے دیا جاتا ہے. اور کسی کی جرات نہیں ہے کہ بستر رسول پہ آئے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بیڈ پہ آئے, کسی کی جرات. لیکن علی کا وہ مقام ہے کہ خود خدا نے فرمایا, اے محمد آج اپنا بیڈ علی کو دے دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ. جا قرآن کے اندر حضرت علی کا ذکر ہے, اور اس طرح ان صورتوں میں. Then Prophet علیہ الصلوۃ والسلام said to Ali, Ali, come and tonight you will sleep on my bed. Why? He knows everything. Hazrat Ali radiallahu anhu knows everything. That tonight the disbelievers will attack. But Hazrat Ali radiallahu anhu said, okay, I will sleep on your bed. کوئی خوف, کوئی ڈر نہیں رہا کہ بھئی وہ اٹیک کریں گے تو ان کو کیا پتا کون سویا ہوا ہے. لیکن آپ نے فرمایا, yes, if you said yes, I will sleep on your bed. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ بیڈ پہ سوئے, لیکن ان کو جرت نہ ہوئی. And Prophet ﷺ said, Ali, tonight you sleep on my bed and tomorrow you return all the amana. I have your amana. Return to them and tomorrow you can come. اب علی کو پتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ امانتیں لوٹا کر کل آ جانا, تو علی کا یہ یقین تھا زبان مصطفیٰ پہ کہ زبان مصطفیٰ نے جب کہہ دیا ہے کہ یہ امانتیں کل لوٹا کے واپس آ جانا, تو آج رات مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ زبان مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ, he slept on the bed of Prophet sallallahu alaihi wasallam that night. And the next verse in Surah Al-Dahr, special verses, 3 verses, Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the shan of Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. These 3 verses Allah subhanahu wa ta'ala revealed about the Hazrat Ali alayhi salam. These privileged servants of Allah are those who fulfill their word and keep fearing that day whose evil spreads after. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, and they give their own food in deep love of Allah subhanahu wa ta'ala to the needy, the orphan, the prisoner, out of the sacrifice despite their own desire and need for it. 3 दिन तक रोजे के साथ, they were with fasting, but the first evening they give the food a needy person, the second then the orphan, and the third day
to the prisoner. 3 दिन तक अपना खाना उनको देते रहे. क्यों? Only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. अला हुब्बिही, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत का जिक्र फरमाया है कि अली की मोहब्बत अल्लाह से कितनी थी, अली की मोहब्बत नबी से कितनी थी, ये अल्लाह ने बयान फरमाया है, ये किसी बंदे का नहीं है. Then he said, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा. And after that they say, we are feeding you only to please Allah subhanahu wa ta'ala. We don't seek any recompense from you, nor wish for any thanks. हमें ये भी जरूरत नहीं है कि तुम मुझे थैंक यू का लफ्ज बोलो. हमने अल्लाह के लिए दिया है जो कुछ दिया है. हम तो मस्जिद में $1 दे देते, ऐसे बड़े पैसे लाए थे, वो दे अल्लाह के लिए दे, अल्लाह के लिए दे. ये हजरत अली की सीरत क्या है, हम अली का नाम लेते हैं, उनकी सीरत क्या है, जो करें लिवजहिल्लाह. वी हैव टू प्रे लिवजहिल्लाह, वी हैव टू डोनेट लिवजहिल्लाह, वी डू समथिंग ओनली लिवजहिल्लाह, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Please, everything do, even prayer, even fasting, even hajj, even the recital of Quran, only liwajhillah, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah accept our efforts. May Allah give us tawfiq to understand Quran and Hadith. Wa ma alayya illa al-balagh. Pray for Sunnah.